معزز ناظرین، انسانی دماغ سے ہر روز اوسطاً 6200 خیالات ابھرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا سارا انحصار انہی خیالات کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ دنیاوی اور روحانی کامیابی دراصل انہی خیالات کی مرہون منت ہے۔ لوگوں کی اکثریت کے دماغ میں غیر مرتکز رینڈم خیالات جنم لیتے ہیں، جس بنا پر دنیاوی اور روحانی زندگی میں کامرانی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے ذہن سے ابھرنے والے ان خیالات کو کنٹرول کر لیا، وہی دینی اور روحانی زندگی میں کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں مثبت و منفی رجحانات، اخلاقیات اور عادات کا پروان چڑھنا انہی خیالات کی مرہون منت ہوتا ہے۔ کسی ایک طریق پر خیالات کے کچھ عرصہ تک بہاؤ سے وہ طریق ایک سافٹ ویئر بن کر لاشعور میں انسٹال ہو جاتا ہے، اور یہ سافٹ ویئر ایک عادت یا وصف بن کر ڈرائیور بن جاتا ہے۔ حسد، لالچ، غصہ، ہوس، تکبر، بدگمانی اور مایوسی سب وہ عادتیں ہیں جو انہی خیالات کے منفی بہاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے تباہ کن عادت مایوسی ہے۔ مسلسل مایوسی کی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے خون کے بلڈ سیلز کی کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ خیالات دراصل الیکٹرک سگنلز ہوتے ہیں۔ ہر خیال ایک اچھی خاصی انرجی خرچ کرتا ہے۔ ان الیکٹریکل سگنلز کو اگر ایک سمت مل جائے تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر خیالات منتشر رہیں تو یہ الیکٹرک سگنلز ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ ایک کاپر وائر میں فری الیکٹرانز ہر وقت بے ترتیب حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت بے سود رہتی ہے، لیکن جیسے ہی سوئچ آن کیا جاتا ہے تو یہ ایک سمت میں بہنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ذہن انسانی کے 6200 خیالات میں سے ایک بڑا حصہ ایک سمت اختیار کر لیتا ہے تو خیالات کے اس یک طرفہ بہاؤ سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ عشق حقیقی کی صورت میں ایسے لوگوں کی رغبت خلوت اور گوشہ نشینی کی طرف ہو جاتی ہے، اور عشق مجازی میں مبتلا لوگ طرح طرح کے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک صوفی یا ایک ولی زندگی بھر اپنے دماغ سے اٹھنے والے ان 6200 خیالات کی سمت درست کرنے پر شعوری محنت کرتا ہے۔ وہ مراقبہ کرتا ہے، ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، زندگی کا کچھ حصہ سفر و ہجرت میں بھی گزارتا ہے، تاکہ کسی ایک جگہ مسلسل رہنے سے خیالات ایک معمول کے تابع نہ ہو جائیں اور فانی دنیا کہیں لافانی نہ لگنا شروع ہو جائے۔ لہٰذا ایک ولی ریاضت و مجاہدہ کا طویل سفر طے کر کے غصہ کو محبت میں، لالچ و ہوس کو بے نیازی میں، حسد کو رشک میں، مایوسی کو امید میں، نفرت کو الفت میں اور تکبر کو عاجزی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یوں وہ خیالات پر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور زندگی بھر منفی خیالات کی بے-خونی کے ساتھ ساتھ مثبت خیالات کی آبیاری کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ دنیا سے کچھ عرصہ الگ تھلگ ہو کر اپنے خیالات کے بہاؤ کی سمت کو درست کرنا انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے اور اپنے رب کے بارے غور و فکر کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام غاروں میں جا کر اپنے رب کے بارے سوچتے اور عشق الہی میں گریہ ازاری کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے خیالات و تصورات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف مزید یکسو کرنے کے لیے اس طرح کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنانے کے بعد اپنے اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ یا دروازہ بھی انہی خیالات کو بنایا ہے۔ ایک شخص جو کبھی اس دروازے سے گزرا ہی نہیں، اس کا اپنے رب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور ایک ایسا شخص جو ہر لحظہ اپنے رب کی ملاقات کی حالت میں رہتا ہے، یہ شخص اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا حامل ہو جاتا ہے، اور وفات کے مرحلہ سے گزرنے کے بعد یہ تعلق تو اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کے تزکیہ و تصفیہ کے بعد روح کا تعلق اپنی اصل کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے،
اور یہ ارواح فیض کا منبع بن جاتی ہیں۔ وہ شخص جو ظاہری علم اور ترقی کے حوالے سے خواہ جتنی بھی معراج پر ہے، مگر ابھی 6200 خیالات کا صرف 1% حصہ بھی دنیا داری سے نکال کر اپنے رب کی طرف مرتکز نہیں کر سکا، تو ایسے شخص کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔